25 دسمبر نصارہ کے عقیدے کے مطابق، عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منایا جاتا ہے، بئی معنی کہ اس دن اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، اس دن اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش واقعی 25 دسمبر ہے بھی یا نہیں ہے، یا ہمارے مسلمانوں کی طرح جس طرح ہم نے 12 ربیع الاول کو اپنے لیے خاص کر دیا کہ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت بھی ہے، اسی دن یوم وفات بھی ہے، حالانکہ نہ ولادت ہے نہ وفات ہے، بعین ہی ایسے ہی 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت نہیں ہے۔ 543 عیسوی تک جو ہے یہی بات تھی کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت نہیں ہے۔ 543 عیسوی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 543 سال بعد جا کر کے انہوں نے ایک کابینہ بٹھائی اور انہوں نے آپس میں باہمی فیصلہ کر کے 25 دسمبر کو متعین کر دیا کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ حالانکہ تمام براہین میں، اناجیل میں، تورات کے نسخوں میں جتنے بھی کہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 25 دسمبر کا یوم ولادت نہیں آتا۔ ایک الگ بحث ہے، وہ جو مرضی متعین کرتے رہیں، لیکن ہمارے عقیدے کے متعلق جو بات ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ 25 دسمبر جس کو کرسمس ڈے کے عنوان سے، بڑے دن کے عنوان سے یا یوم عید کے عنوان سے ہماری عیسائی برادری مناتی ہے، وہ اپنے عقیدے کے مطابق کہ اس دن اللہ نے بیٹا دیا ہے، اللہ کے ہاں بیٹا جو ہے وہ پیدا ہوا ہے اور اس کی مبارک باتیں جو ہے وہ دی جاتی ہیں، گویا کہ اس پر جو ہے مبارک بات دینا کسی نہ کسی زام میں اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ اس دن اللہ نے بیٹا جنا، نعوذ باللہ من ذالک، اس دن اللہ نے جو ہے وہ بیٹا جنا۔ حالانکہ عقیدہ توحید تمام مذاہب کی بنیاد پر یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اس طرح کے ہر معاملے سے پاک، مبرہ اور منزہ۔ اللہ اولاد سے بھی پاک ہیں، بیوی سے بھی پاک ہیں، ہر قسم کی شراکت رشتہ داری سے جو ہے وہ اللہ کی ذات پاک ہے۔ تو اس لیے اس دن ان کا بنیادی طور پر عقیدہ جو ہے وہ یہی ہے، اور اسی بنیاد پر ہمارے بہت سے سادہ لو مسلمان، سادہ لو تو خیر نہیں کہنا چاہیے، ہمارے بہت سے مسلمان محض ان کی خوشی کے لیے یا کسی جگہ پر اپنے نمبر ٹانگنے کے لیے یا سیاستدان قسم کے لوگ چند ووٹ حاصل کرنے کے لیے کرسمس مبارک کے بڑے بڑے بینر بھی لگاتے ہیں اور ان کے اس مذہبی تقریبات کے اندر شریک ہو کر کے کیک بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں، ان کو مبارکبادیں بھی جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس کے اوپر اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون اللہ ورسولہ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف قتال کرو جو اللہ پر، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور اللہ اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو یہ حرام نہیں سمجھتے، ان کو حلال سمجھ کے کر رہے ہیں، ان کے خلاف قتال کرو اس وقت تک حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ جب
جب تک یہ ذلیل و رسوا ہو کر تمہیں جزیہ دینے پر تیار نہ ہو جائیں۔ کیوں؟ وہ باتیں کیا ہیں؟ فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والے کے خلاف اللہ جل شانہ میدان عمل میں نکل کے قتال کرنے کا حکم جاری فرما رہے ہیں۔ اور پوری سیرت طیبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات ہمیں ملتی ہے۔ کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مذہب کے مذہبی شعائر کے اندر، مذہبی تہوار کے اندر، مذہبی معاملات کے اندر ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی عبادت گاہ میں جا کر کے ان کی اس تقریب میں شریک ہوئے ہوں، اس مجلس میں شریک ہوئے ہوں، تاکہ ہمارے لیے وہ مشعل راہ بنے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنے۔ کیونکہ قرآن میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا۔ ہاں اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہر ایک مذہب والا اپنا مذہبی شعار اور اپنا مذہبی تہوار بڑی محبت، عقیدت، احترام کے ساتھ اپنی حدود و قیود میں رہتے ہوئے منا سکتا ہے، اپنی عبادت اپنے مذہب کے مطابق کر سکتا ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، لیکن جہاں پر اسلام ان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی عبادت کر سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اگر ان کے راستے میں ان کی عبادت کرنے میں کوئی روک ٹوک کرنے والا آ رہا ہے، اس کو راستے سے ہٹانا چاہیے تاکہ وہ اپنی بلا روک ٹوک عبادت کر سکیں، اپنے مذہب پر عمل کر سکیں۔ وہیں پر اسلام اس بات سے بھی منع کرتا ہے کہ ان کے کسی مذہبی تہوار کے اندر، کسی شاعر کے اندر جو ہے شریک ہو کر کے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی، بلکہ یہ ایسے اعمال ہیں جن کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، خصوصاً ایسے اعمال یا ایسا عقیدہ جو عقیدہ توحید پر جو ہے وہ حملہ آور ہو رہا ہو، ایسے عقیدے کی تو ویسے بھی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ تو اس لیے ایسے تہواروں پر علماء نے لکھا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ کسی کو بھی مبارکباد نہیں دینے کی اجازت نہیں ہے، کسی کے مذہبی تہوار میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جب ہم یہ بیان کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سارے سرکاری ملاؤں کے وہ اعمال رکھ دیے جاتے ہیں جو کہ ان کی تقریبات میں شریک ہو کر کے کیک بھی کاٹ رہے ہیں، میوزک بھی سن رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہلے گلے میں بھی جو ہے وہ مصروف ہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، ہمارے لیے حجت جو ہے وہ قرآن ہے، حجت جو ہے وہ حدیث ہے، حجت جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ ہمارے لیے حجت ائمہ اربعہ کا مدون کردہ وہ دین، وہ احکام ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے لیے آج 15ویں صدی کا مولوی حجت نہیں ہے۔ ان کی مجبوری ہو سکتی ہے، کوئی ان کا کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ واقعی عالم ہے اور صحیح عالم دین ہے، علماء حق سے تعلق رکھتا ہے، اگرچہ وہ ان کی کسی تقریب میں شامل ہوگا، الگ سے اس کو بلا کر کے اس سے مسئلہ پوچھ لیجئے کیا یہ جائز ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ جائز نہیں۔ اب اس کی سرکاری مجبوری ہو سکتی، اس کی کوئی اور مجبوری ہو سکتی، کوئی مادی مجبوری ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہر ایک انسان اپنے عمل کا خود جواب دہ ہے، اپنے عمل وہ کر رہا ہے کرتا رہے، وہ جیسا کر رہا ہے کرتا رہے، اس نے خود جو ہے وہ حساب دینا ہے کل قیامت کے دن، میں نے اور آپ نے نہیں دینا۔ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ لوگ ایک جگہ پر رہ رہے ہیں اور یہ یہود و نصارہ اور اس طرح کے کافر لوگ جو ہے آپ نے سلام میں بھی ان سے پہل نہیں کرنی ہے، سلام میں بھی پہل نہیں کرنی۔ اگر وہ پہل کر کے السلام علیکم کہہ دیتے ہیں تو جواباً بھی صرف وعلیکم کہنا ہے، وعلیکم السلام نہیں کہنا ہے۔ یہ شرع
تقاضا ہے، مسئلہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں یہی سبق دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، کل 25 دسمبر اور 25 دسمبر ان کے عقیدے کے مطابق یہی ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا۔ گویا کہ اللہ نے 25 دسمبر کو بیٹا دیا، بیٹا جنا، اور اس پر جو ہے وہ مبارکباد دی جا رہی ہے۔ ایک مسلمان بھی مبارکباد دے رہا ہے۔ اس مبارکباد دینے کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بھی تسلیم کر رہا ہے کہ ہاں آج کے دن اللہ نے بیٹا دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس بنیاد پر اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے۔ اس لیے میرے دوستو، بنیاد عقیدہ ہے، بنیاد ایمان ہے۔ اعمال کے اندر کمی کوتاہی ہوئی تو بات بن سکتی ہے، اگر عقیدے کے اندر کمی لے کر کے گئے، ایمان میں کمی لے کر کے گئے، تو پھر جان خلاصی نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ نے ان کو بھی فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے متعلق کہ تم غلو نہ کرو، افراد کا شکار نہ ہو جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا مت کہو، اس سے باز آ جاؤ۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے اندر روح پھونکی گئی، وہ کلمۃ الحق ہیں، اور ان کی ماں ومریم امہ صدیقہ، اس کی ماں مریم جو ہے وہ صدیقہ ہے، اور پھر وہ آپ کی طرح انسان ہیں، چلتے پھرتے انسان ہیں، وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، وہ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، وہ سوتے جاگتے بھی ہیں، وہ تکلم بھی کرتے ہیں، آپ کے سامنے ہے سب کچھ، ان کا چلنا پھرنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اور یہ وہ تمام اعمال ہیں جن سے اللہ کی ذات جو ہے وہ پاک مبرہ اور منزہ۔ اب یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پھر بھی جو ہے ان کو خدا کو وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ، یہ مت کہو کہ تین ہیں۔ یہ عقیدہ تثلیث، یہ نصارہ کا عقیدہ ہے۔ عقیدہ تثلیث میں حضرت عیسیٰ آپ کی ماں اور خدا، نعوذ باللہ اس میں حضرت مریم کو اللہ کی بیوی جو ہے وہ قرار دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا۔ اس کو عقیدہ تثلیث جو صراحتاً شرک پر مبنی ہے۔ اللہ نے فرمایا انتہوا خیرا لکم، باز آ جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ انما اللہ الہکم الہ واحد، ایک ہی الہ ہے اور وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو، عقیدہ توحید پر کاربند رہنا چاہتے ہو، تو پھر ایسے معاملات، ایسے مواقع کے اوپر اپنے ایمان کی حفاظت فرمایا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ محض دنیا کے چند مفاد کے لیے مبارکبادیں بھی دیتے رہو، کیک بھی کاٹتے رہو، ان کی تقریبات میں شریک بھی ہوتے رہو، ان کے ساتھ ان خاص مواقع پر کھاتے پیتے بھی رہو، تو پھر کل اعلان فرما دیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے، من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے دنیا میں جس قوم کی مشابہت اختیار کی، کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔